أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده الطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بلندتر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد. بلندتر صلوات. محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 میں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جو اس عشرہ مبارک ماہ محرم الحرام میں ہمارا عنوان تھا. آج کی مجلس میں میں پیغام دینا چاہتا تھا اس عشرے کا، لیکن انتہائی وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنا پیغام جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. انشاءاللہ زیادہ نہیں، 5 سے 7 منٹ کے اندر اندر میں اپنے مہمان محترم کو منبر دے دوں گا. انتہائی غور سے سنیے گا کہ اس آیہ مجیدہ کے اندر خالق اکبر نے فرمایا ہے بے شک با تحقیق اللہ کی طرف سے آ چکا ہے نور اور کتاب مبین. اب کچھ مفسرین نے کہ جنہوں نے نورم و کتاب مبین، انہوں نے نور اور کتاب مبین کو ایک ہی سمجھا ہے. یعنی انہوں نے عطف و معطوف کی یہاں پہ بحث کو چھیڑا. انہوں نے کہا جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے اور جو کتاب مبین ہے وہی نور ہے. لیکن میں آپ تک جو میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس آیہ مجیدہ کے اندر جس نور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور جس کتاب مبین کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت کو اللہ نے عطا کیا ہے. اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، اپنے گھروں میں موجود ہے. اور اللہ نے اس کتاب مبین کو ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، گمراہی سے بچنے کے لیے بھیجا ہے. اور جو نور ساتھ بھیجا ہے، اس سے جن مفسرین نے نور محمد مصطفیٰ کو لیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو بھی کتاب اللہ کی طرف سے آتی ہے، پہلے معلم کتاب آتی ہے، بعد میں کتاب آتی ہے. یعنی پہلے معلم کتاب آتا ہے، بعد میں کتاب آتی ہے. تو اللہ نے جو اس آیہ مجیدہ کے اندر لفظیں استعمال کی ہیں، پہلے کتاب کا ذکر نہیں کیا، نور کا ذکر کیا ہے. یعنی امت محمد مصطفیٰ سمجھ لے کہ نور سے مراد نور محمد مصطفیٰ ہے، اور کتاب مبین سے مراد کتاب قرآن مجید ہے. یعنی اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کسی دور میں بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ کوئی امت تو موجود ہو، اس کو ہدایت دینے والا موجود نہ ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے نور کا بھی تذکرہ کیا اور کتاب مبین کا بھی تذکرہ۔ اسی نور محمد مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ کون ہے مسلمانوں میں سے جو جنت کا طلبگار نہیں ہے؟ جو جنت کا طلبگار نہ ہو؟ کوئی مسلمان ایسا ہے تو جو کہے مجھے جنت نہیں چاہیے؟ جس جنت کی مسلمان اپنے دل میں خواہش بٹھائے بیٹھا ہے، آرزو اور تمنا رکھتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا میں بھی حسن و حسین کو اپنا سردار مان لو۔ کیا ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور اسی جنت اور جہنم کربلا کے اندر فیصلہ ہو گیا تھا۔ میں ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا نام حر ہے۔ جب شب عاشور کی رات آئی ہے نا، یہ شب آئی ہے، تو یہ بندہ بڑا مضطرب تھا۔ اس کے اپنے الفاظ ہیں، مقتل نے لکھا ہے، مقتل کی تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ ساری رات مضطرب رہا، سو نہیں سکا۔ یہ کرتا کیا رہا؟ سوچتا رہا، فکر کرتا رہا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے تدبر کرو۔ یہ تدبر کرتا رہا۔ اس نے قرآن میں پڑھا تھا کہ اللہ نے قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم کے ساتھ اٹھانا ہے۔ اللہ نے امام کے ساتھ اٹھانا ہے۔ اب میرے سامنے دو امام ہے، ایک یزید ہے، ایک حسین ہے۔ ایک یزید ہے، ایک حسین ہے۔ اب اس کے اپنی لفظیں ہیں، یہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ میں جنت و جہنم کے درمیان اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کس کی فوج کا سربراہ بن کے آیا تھا کربلا میں؟ کس کی فوج کا سربراہ بن کے آیا تھا؟ یزید کی طرف سے آیا تھا۔ لیکن اب شب عاشور کی رات کو یہ کہہ رہا ہے میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں۔ جنت ایک طرف ہے، جہنم ایک طرف ہے، اور کے فیصلے نے رہتی دنیا تک یہ فیصلہ کر دیا کہ جہاں ہو جائے گا وہاں پہ جنت ہے، اور جس طرف سے آیا تھا وہاں جہنم ہے۔ اور کے فیصلے نے دنیا والوں کو بتایا کہ میں جنت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ جنت کس طرف تھی؟ جس طرف ہو گیا، اور نے یزید کے قافلے کو چھوڑا، ہزاروں کے لشکر کو چھوڑا، فقط وہاں گیا جہاں 72 موجود تھے۔ اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ کل میں نے بچنا نہیں ہے، میں نے بچنا نہیں ہے۔ یعنی جنت کو اپنی جان سے قیمتی سمجھتا تھا۔ تو اسی لیے تو امام نے فرمایا کہ اپنے نفس کو بیچنا ہے تو جنت کے بدلے میں بیچنا، اور نے اپنے نفس کو بیچ کے جنت کو حاصل کر کے امام کی رکاب میں شہید ہو کے آج کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ جنت کربلا میں حسین کے ساتھ تھی، جہنم یزید کے ساتھ۔ بس میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ ہاں، حسین ابن علی 10 محرم الحرام کو قربانیاں دیتے رہے، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب کوئی نہ بچا، فقط اس فوج کا علمبردار بچ گیا۔ اب مولا حسین سے حضرت عباس نے آ کے اجازت مانگی۔ اب اجازت جب مانگی ہے نا، تو مولا نے کہا تو میری فوج کا علمبردار ہے۔ حضرت عباس نے کہا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ رو کے میرے مولا نے کہا تجھے نہیں پتا یہ خیام میں جو سیدانیاں ہیں،
इनके सरों पे जो चादरें मौजूद है तेरी वजह से है। हजरत अब्बास ने इजाजत मांगी, इजाजत मिली। इजाजत भी मशरूत थी कि जंग नहीं करनी। अब्बास के दिल में फकत 2 तमन्ने थी। करबला में हर किसी की आरज़ू पूरी हुई, लेकिन अगर किसी की तमन्ना पूरी नहीं हुई तो वह अब्बास है। अब्बास की पहली तमन्ना थी कि मैं करबला के लिए मांगा गया हूं। करबला का मैदान सजेगा ना, जब अब्बास बताएगा कि हवा में कैसे फजा में सर प्रवाज करते हैं। लेकिन अब्बास की ये भी तमन्ना पूरी ना हुई। दूसरी तमन्ना अब्बास की ये थी कि जब मशकीज़े को भर लिया ना दरियाए फुरात से, कि कहीं ये खैमे में पहुंच जाए। लेकिन एक मलऊन ने जब तीर मारा, ये तमन्ना भी पूरी ना हो सकी। लेकिन जब ये तमन्ना पूरी ना हो सकी ना, शर्मिंदा होके अब्बास ने अपने घोड़े का रुख मोड़ दिया। एक मलऊन आगे बढ़ा, इसने तीर मारा। जो तीर मेरे मौला के आंखों में लगा, मैं कहता हूं रात को भी किबला बयान फरमा रहे थे, अगर तिनका भी पड़ जाए आदमी की आंख में, आदमी मुस्तरब हो जाता है। जिसकी आंख में तीर लग जाए वो उसका क्या हाल होगा। मौला अब्बास की आंखों में तीर है। अब मौला अब्बास इसको निकालना चाहते हैं। मौला ने घोड़े को दौड़ाते रहे, घोड़े को दौड़ाते रहे। लेकिन एक मलऊन ने आगे बढ़ के दायां बाजू कलम किया, एक ने बायां बाजू कलम किया, या अली का नारा बुलंद किया। शायद यही कहा हो, ऐ नजफ के वाली आओ जरा, जिसके बाजू कट जाए इसको बताओ जरा, घोड़े से कैसे उतरते हैं। मैं कहता हूँ अब्बास, आप घोड़े से उतर गए, ज़ैनब की चादर उतर गई। हाँ, ज़ैनब के सर से चादर उतर गई। हुसैन मौला की कमर टूट गई। मौला हुसैन ने बयान करना शुरू किए, कहते हुए जा रहे थे, अलान इनका सरत ज़ाहरी अब्बास, तेरे जाने के बाद हुसैन की कमर टूट गई। रोते हुए गिरते हुए अब्बास के लाशे पे पहुंचे। अपने मौला ने, मेरे मौला हुसैन ने गाजी अब्बास के सर को अपने दानों पे रखा। मौला आप ये क्या कर रहे हैं, गुलाम ज़ादे का सर अपने दानों पे रख रहे हैं। मैं कहूंगा अब्बास, आपको अपने मौला का दानू मिल गया। कभी उस वक्त को देखिए जब सारे मार रहे होंगे, हुसैन मौला फकत तन्हा करबला के मैदान में होंगे। लेकिन एक वक्त ये भी आया कि जब करबला में लूटा हुआ काफिला वापस पहुंचा, एक मनादी ने ऐलान किया, कद कोतलल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में मारा गया। उम्मुल बनीन ने जब ये सुना, रोती हुई अपने घर से निकली, कहती है मुनादी ना देने वाले, तू क्या कर रहा है। मेरे अब्बास के होते हुए हुसैन को कौन कत्ल कर सकता है, कोई कत्ल नहीं कर सकता। उस वक्त रो के कहती है, हाँ, जब तक अब्बास जिंदा रहा हुसैन के करीब भी कोई नहीं गया। लेकिन अब्बास जब कत्ल हो गया कि एक मलऊन ने बढ़ के, जब अब्बास घोड़े पे सवार थे, गुर्द मारा था, जिसकी वजह से अब्बास सीने गुलजना से जमीन पे आए। उस वक्त रो के कहती है, तू झूठ बोल रहा है, अरब में कोई ऐसा शुजा है ही नहीं, ऐसा कदावर कोई बंदा है ही नहीं कि मेरा अब्बास घोड़े पे सवार हो और कोई बढ़ के अब्बास के सर पे गुर्द मार सके। उस वक्त रो के कहता है, हाँ बीबी तुम सच कहती हो, लेकिन अब्बास की एक मजबूरी बन गई थी। अब्बास की आंखों में तीर लग गया था, दोनों बाजू कलम हो चुके थे। लेकिन अब अब्बास अपने आंखों से तीर कैसे निकाले। अब्बास ने अपने जानों को ऊपर उठाया, सर को झुकाया, जो ही सर को झुकाया, मलऊनों को ये मौका मिल गया, आगे बढ़ के इसने गुर्द का वार किया। अब्बास संभल
يعلم الذين ظلموا إياهم